يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. آج کے سبق میں بہت سے مشکل مسائل زیر بحث آئے ہیں. ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہن میں بٹھا دے گا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہاریبل شے ہے، بہت بڑی شے ہے. یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، یعنی حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس میں پہلی آیت میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، بہت ہاربل ہے، بہت سخت ہے. آگے تین باتیں فرمائی گئی ہیں کہ جب تم وہ زلزلہ دیکھو گے تو کیا ہوگا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانا جو ہے وہ ماں کی مامتا کے لیے ایک استعارہ ہے. اگر یہاں پر آپ کمپیئر کریں باپ اور ماں کو تو ان دونوں کے بچوں کی ٹیک کیئر کے بارے میں جو طرز عمل ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ گھر سے آئے بال بچوں کو چھوڑ کر، اگر آپ مصروف ہو گئے اپنے مل کے کام میں تو شاید دن بھر آپ کو بچے یاد نہ آئے، اس کا امکان بھی موجود ہے. یا درمیان میں کوئی فارغ وقت ہوگا تو آپ خیر خیریت پوچھ لیں گے. لیکن آپ کے مقابلے میں اگر کوئی خاتون ہوگی جو کام پر آئی ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی. حالانکہ مغرب میں جہاں ریٹن انسٹرکشن دے کر بیبی سٹر کے حوالے بچے کو کر کے آتی ہے ماں، لیکن اسے ایک منٹ بھی فارغ ملے گا تو اسے کال کر کے پوچھے گی کہ دودھ پلا دیا، اس کی نیپی چینج کر دیے، اس کو شاور دلا دیا، وغیرہ وغیرہ. یعنی اس کے ذہن میں وہ بچہ جو ہے اس کے ٹائم کے حساب سے جو انسٹرکشن اسے دی ہوئی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ بچہ جو ہے وہ موجود ہوگا. نارملی انسان کی یہ چیز نہیں جاتی. بات ہے ہاؤس جاب کی. جب میں پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو درس قرآن بھی میں نے اس وقت دینا شروع کر دیا تھا. تو ان آیات کا درس دیا تو ہماری ایک ڈیمونسٹریٹر نے کہا کہ بعد میں مجھے کہ آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے. انہوں نے کہا یہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تو میری چارپائی ہلی اور میں جاگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر جو ہے اس پاس کھڑے ہو کے چارپائی سے اتر کر کلمہ پڑھ رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا جی میں بعد میں اٹھی لیکن پہلے میرا ہاتھ اپنی بچی پر گیا. تو باپ جو ہے وہ بال بچوں کو نظر انداز کر کے وہ بھاگ سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. دنیا کی
کہ زلزلے میں، عام زلزلے میں جو ہم فیس کرتے ہیں، مصائب فیس کرتے ہیں، آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ آگ لگ گئی تو ماں جو ہے بچے کے ساتھ جلتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بھی کسی طرح نکال کے باہر لے جاؤں، اور نہ وہ خود آ سکتی ہے نہ وہ بچے کو نکال سکتی ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہاریبل ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ یہ اس کے ہارر کا ایک اندازہ ہے۔ دوسرا، ہر خاتون وہ اپنے حمل کی حفاظت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا حمل جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے اور میں خیر خیریت سے بچہ ڈلیور کروں، اللہ آگے کوئی عورت جو ہے اس کو کسی وجہ سے وہ چاہتی ہو کہ بچے کے ابارشن ہو جائے تو اس کے لیے وہ باقاعدہ علیحدہ سے انتظام کرتی ہے، لیکن نارملی جو بھی حمل والی عورت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا حمل اپنے انجام کو پہنچے۔ لیکن وہاں اس دن کی ہارر کا یہ عالم ہوگا کہ اس ہارر کی وجہ سے عورتیں ایبورٹ کریں گی، مس کیریج ہو جائیں گی ان کے۔ تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے۔ دو باتیں نوٹ کیجئے گا، ایک تو ہمارے فقہا میں سے تین ہمارے جو بڑے فقہا ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہیں، عورتیں اس میں آٹومیٹیکلی شامل نہیں ہیں جب تک کوئی اشارہ نہ ہو۔ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں نازل ہوا، لہذا میسکولن فارم استعمال کی گئی ہے، لیکن وہ صرف جو فیمینن ہیں وہ آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات مان لی جائے تو بھی الناس چونکہ انسان کی جمع ہے تو اس سے مراد مرد ہی ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، پرکشش بنائی گئیں الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے چاندی کے ڈھیروں سے، عمدہ نسل کے گھوڑوں سے، اور مویشی اور کھیتی سے۔ اب یہ سارا میل کیریکٹر ہے۔ مرد کے لیے سب سے پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی ہے، وہ گوری ہو، کالی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، ایز لانگ ایز شی از اے وومن، مرد کی نظر اس پر اٹھتی ہے، اس کی آواز سن کر مرد جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں گے تو ہماری 99% انوالنٹری موومنٹس وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہیں بیٹے۔ ہماری والنٹری موومنٹ جو ہیں وہ 95% سن اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ غور کریں تو آپ کے پیش نظر جو ہے وہ صرف اپنا کھانا پینا نہیں ہے، اپنے بیٹے کا مستقبل، کہ میں ایک گھر بناؤں اپنے بیٹوں کے لیے، میں اپنے بیٹوں کو اچھے روزگار میں لگا کے جاؤں، کوئی کاروبار بنا کے دوں، یا ان کو میں اعلیٰ تعلیم دلاؤں تاکہ وہ اچھی جگہ جاب کر سکے اور کمفرٹیبل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے آگے جو فرمایا ہے کہ مال و دولت، اور اسی کام کے لیے ہم ایک بینک بیلنس چاہتے ہیں، اسی کام کے لیے ہم دولت چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا عمدہ نسل کے گھوڑے، یعنی آج ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے، اس کی بجائے کیا ہے؟ گاڑی ہمارا گھوڑا ہے۔ تو مرد کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری کیا ہے؟ کار کا برانڈ، یعنی نشان زدہ گھوڑے، برانڈڈ ہارسز، صرف ہارسز نہیں، برانڈڈ ہارسز۔ اور مرد کی کمزوریوں میں سے ہے کہ وہ کار کے برانڈ کو کنسیڈر کرتا ہے۔
آج اگر اس کے پاس مہران ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کچھ 4 پیسے آئیں تو میں کلٹس لے لوں. کلٹس ہے تو وہ کرولا کا سوچتا ہے, کرولا ہے تو پھر ہونڈا کا سوچتا ہے, اور پھر ہونڈا ہے تو پھر لینڈ کروزر کا بھی, اگر اس نے اللہ نے اس کو وسائل دیے ہوں تو پھر اسے ہونڈا جو ہے یہ انکمفرٹیبل محسوس ہوتی ہے. جو کل تک کمفرٹیبل تھی اب وہ اسے ذرا اگلے برانڈ میں جانا چاہتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی کمزوریاں. اور آگے سنیں, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو انڈسٹریلسٹ بھی اور کاروباری لوگ بھی وہ فارمنگ کرتے ہیں. یعنی ایک تو نا ہمارا جو دیہات اورینٹڈ جو کلاس ہے ہماری, خواہ وہ غریب لوگ ہوں یا امیر لوگ ہوں, فیوڈل لارڈز ہوں, وہ تو شروع سے مویشی بھی پالتے ہیں شوق کے ساتھ اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. لیکن بڑی عمر میں جا کر, یعنی ایک انڈسٹریلسٹ اور کاروباری آدمی جی بھی وہ زمین خریدتا ہے اور وہاں فارم ہاؤس بناتا ہے اور وہاں خود فارمنگ کرتا ہے شوق کے ساتھ اور وہاں پر مویشی پالتا ہے. تو یہ ساری تصویر تو مرد کی تصویر ہے, لیکن ہیڈنگ کیا آیا؟ لوگوں کے لیے پرکشش بنا دی گئی. تو یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا, لوگوں سے مراد جو ہیں وہ مرد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جو پہلی 2 صفات بیان فرمائی وہ کیا پکچر ہے؟ وہ عورتوں کی پکچر ہے, اس میں تو کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو ہی نہیں سکتا. مؤنث کا صیغہ بتایا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. لیکن اس کے بعد جو فرمایا بطر الناس سکارا, اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. نشے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ مد ہوش ہوتا ہے, بے ہوش نہیں ہوتا. ایک دم انکانشیسنس, وہ کیا ہے کہ انسان کو کوئی شعور نہیں, بس سانس اس کو آ رہا ہے, باقی سارے جو انوالنٹری فنکشن ہے اس کے آٹونومس فنکشن ہے جسم پہ چل رہے ہیں, لیکن وہ سرے سے کانشیس نہیں ہوتا. لیکن شراب میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کانشیس ہوتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, اس کے جو دماغ کے ہائر سینٹرز ہیں جو انسان کی موومنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سپریس ہو جاتے ہیں اور انسان کی موومنٹس تیز ہو جاتی ہیں اور اسے اپنی موومنٹ پر اختیار نہیں رہتا. مثلا غصہ آیا, اب جو ہاتھ میں آئے گا وہ کسی کو دے مارے گا, اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے تو وہ چلا دے گا, یا کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ جس سے محسوس ہو کہ ہی از ناٹ ان سینسز. تو ہمارے دین میں قرآن مجید میں عقل کہا گیا اس فیکلٹی کو کہ جس سے انسان اپنے جذبات کو روکتا ہے. تو اب پکچر کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت 2 ڈیفرنٹ وجود بنائے ہیں. جب تک آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی آپ کو باقی بہت کچھ دین کا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں, دونوں روح والے رکھتے ہیں, دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فزیکلی دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. اگر آپ وہ ہسٹولوجی کا تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں, کروموسوم کا علم رکھتے ہیں, جینیٹکس کا علم رکھتے ہیں, تو انسان کے ہر سیل میں مرد اور عورت کی نیچر کا فرق ہے. عورت کے تمام جو کروموسومز ہوتے ہیں ایک سیل کے وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں, لیکن مرد کے کروموسوم میں سے ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. یعنی 1/46 کا فرق مرد اور عورت کے ہر سیل میں ہے. لیکن سیل کتنے ہیں؟ اپ ٹو 50 ٹریلین سیلز ہیں انسان کے جسم کے اندر. لہذا اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ایک بہت بڑی فگر آئے گی مرد اور عورت کے فرق کی. اچھا اس کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو مرد اور عورت کا فرق صرف داڑھی مونچھ کا فرق یا ایک آدھ عضو کا فرق نہیں رہے گا, بلکہ سب مکمل جسم ایک دوسرے سے مختلف ہو جائے گا کہ جسم کے وہ حصے جو ایک جیسے دکھتے ہیں. مرد کے بھی ہاتھ کی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے, عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے. لیکن اگر آپ اسے ہسٹوریکلی دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ 4 انگلیاں اور انگوٹھا بھی عورت کے 4 انگلیاں اور انگوٹھے جیسا نہیں ہے. جیسے ایک میز ہے لکڑی کی بنی ہوئی اور ایک میز ہے چپ بورڈ کی بنی ہوئی, ان دونوں میں خواہ پالش آپ ایک جیسی کر دیں زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر لکڑی میں فرق ہے, ایک جو ہے وہ شیشم کی بنی ہوئی ہے اور ایک جو ہے وہ دیار کی بنی ہوئی ہے, کیل کی بنی ہوئی ہے. ہر چیز مختلف ہوگی. آپ نوک کریں گے تو مختلف آواز آئے گی. ان کی جو کنڈکٹیوٹی آف ہیٹ یا کنڈکٹیوٹی ہے ساؤنڈ کی وہ مختلف ہوگی, لیکن ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری سے متعلق, ایک جیسے دکھتے ہیں ایک جیسے ہیں نہیں.
تو اب زیادہ ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے کہ تو مرد اور عورت کی کا ہارمونل سسٹم فرق ہے، ان کی بایو کیمسٹری ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کی سائیکالوجی ایک دوسرے ان دونوں کی مختلف ہے، ان کی نیچر ایک دوسرے سے مختلف ہے، بیہیویئر ایک دوسرے سے مختلف ہے. یعنی اگر آپ غور سے آج سے دیکھنا شروع کر دیں اپنے گھر جا کر کہ سملر انسیڈنٹ ایک گھر میں ہوتا ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر قدم پر آپ کا ریئیکشن اور ہوتا ہے، آپ کی بیوی کا ریئیکشن اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو مختلف وجود بنائے ہیں، پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے، تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، ظاہر ہے گزرنا ہی تھا، تو آپ نے کہا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ اب دو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہیں کہ تمہاری یہ دو کمزوریاں ہیں، اور آپ ذرا یوں کر کے پیچھے دیکھیں گے اپنی زندگی میں یا آج سے دیکھنا شروع کریں گے تو وہ دونوں باتیں آپ کو 100% درست نظر آئیں گی. پہلی بات آپ نے فرمائی کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، جس کو ہم اپنے ماوے کہتے ہیں بہت زیادہ زبان دراز ہو، کہ جب زبان کھول لو تو پھر بغیر بریک کے عورت جو ہے وہ گھنٹوں بولے جا سکتی ہے بغیر بریک کے. اور دوسری کمزوری آپ نے فرمائی کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ اس کا تجربہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری ہو، آپ نے اچھا کھلایا ہو، اچھا پلایا ہو، دوا دارو کیا ہو، ہر لحاظ سے خیال رکھا ہو، لیکن کسی سٹیج پر عورت بگڑ جائے تو آپ تیار رہیں ذہنی طور پر، تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میں نے 20 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی نیچر کا ناشکرا پن ہے. عورتوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو. عورتوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ مختلف ایام میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پرے، اور روزہ تمہیں قضا کرنا پڑتا ہے، یہ تمہارے دین کا نقص ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا. اور دوسرا فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہاری گواہی مرد کی گواہی کا نصف رکھی ہے، یہ تمہاری عقل کا نقص ہے. تو اب سادہ لفظوں میں کہوں کہ یہ دونوں چیزیں، جیسے ایک گاڑی کے دو بڑے امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں، بریک اور ایکسلریٹر. آپ یہ رائٹ پاؤں کو پریس کرتے ہیں تو گاڑی اٹھتی ہے، بھاگتی ہے، چلتی ہے، اور اس کے ساتھ والا پیڈل آپ پریس کرتے ہیں تو گاڑی کی بریک لگتی ہے. تو یہ انسان کی دو فیکلٹیز ہیں، جذبات جن کی بنیاد پر انسان موو کرتا ہے، جذبہ نہ ہو تو انسان موو نہیں کر سکتا، اور دوسرا عقل جو اس کے روکتی ہے. علامہ اقبال کے اس مشہور نظم کے اندر جو کہا نا کہ بے خطر کود پڑا نہ آتش نمرود میں عشق، آپ یہاں عشق کی بجائے جذبات رکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنے والی فیکلٹی وہ عقل ہے. عقل ہے محو تماشائے لبے بام پہ. تو اب اس فیکلٹی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فیکلٹیز کے اعتبار سے فرق رکھا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ریلیٹیولی مور عقل مند بنایا ہے کہ وہ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور کنٹرول کر کے دکھاتا ہے اگر وہ مرد رہے تو. اور اس کے مقابلے میں عورت نو میٹر ہاؤ سنسیئر از شی، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ سب حضرات کی جو گھر والیاں ہیں آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، لیکن انہیں اپنی سنسیئرٹی بھی ایکسپریس کرنی نہیں آتی، وہ اپنی سنسیئرٹی کا اظہار جو ہے وہ بھی آپ سے لڑ کر کریں گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کم عقلی ہے، جذبات کا اظہار، اس پر کنٹرول نہ رکھنا اور ناشکرا پن، جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو عقل کیا ہے؟ یہ باندھنے والی فیکلٹی ہے. اب باندھنے والی فیکلٹی جو ہے، یہ جو الناس ہیں، یہ ذکر کن کا ہے؟ یہ مردوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے اس باندھنے والی جو ان کی ایبلٹی ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایسے دکھیں گے جیسے شراب پی رکھی ہے انہوں نے اور وہ نشے کی حالت میں ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل میں اللہ کا عذاب اتنا سویر ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ ان کی مت ماری جائے گی اور وہ عقل سے آری اور سینس کے بغیر
سمجھ بوجھ کے بغیر کام کرتے ہوئے موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, آرگو کرتے ہیں. اب آرگو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے جھگڑا کرنا, یہ تو عقل کے منافی شے ہے کہ آپ جھگڑا تب کریں گے جب آپ کے پاس آرگومنٹس نہ ہوں. لیکن آرگو کرنے کے لیے عقل چاہیے, علم چاہیے. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے, بغیر علم کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو بھی سرکش شیطان ہے, انسانوں میں سے جس نے شیطنت کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے وہ بھی شیطان بن گیا, اس کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں, بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. کتب علیہ انہ من تولہ, شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا فإنہ یضلہ, تو وہ تو اس کو گمراہ ہی کرے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور اسے دہکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا, عذاب کا راستہ دکھائے گا, دوزخ کے عذاب کا. پھر فرمایا یا ایھا الناس, لوگو ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں, یعنی قیامت کے دن تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, اس پر تمہیں کوئی شک ہے تو غور تو کرو. فإنا خلقناکم من تراب, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ, پھر اس کی نسل کو ہم نے چلایا ایک بوند سے, گندے پانی کی بوند سے. پھر اس بوند کو ہم نے کنورٹ کیا علقہ میں, جمے ہوئے خون میں. ثم من مضغۃ, اور پھر ہم نے اس کو ایک بوٹی بنایا, گوشت کا ٹکڑا بنایا. مخلقۃ و غیر مخلقۃ, جس کی بناوٹ انکمپلیٹ بھی ہوتی ہے اور کامل بھی ہوتی ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم تم پر اپنی تخلیق کا کمال ظاہر کریں, تم پر واضح کریں کہ ہاؤ کیپیبل آر وی. اب غور کیجئے نا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بیج مٹی میں ڈالا اور وہ پھٹ گیا اور ایک درخت بن گیا. ہم نے تو صرف بیج بویا ہے نا, اگایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا تو میرے لیے کتنا مشکل ہوتا, ایک بیج کو پھاڑنا, پھر پھاڑ کر اس میں سے پودا برآمد کرنا, پھر اس پودے کو پروان چڑھانا. اسی طرح اگر میں نے اپنا بچہ خود بنانا ہوتا تو کیا میں بنا سکتا تھا؟ نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا پروسیجر بنایا ہے کہ تم صرف ایک فزیکل کانٹیکٹ کرو اپنی بیوی کے ساتھ اور باقی پھر ہم پہ چھوڑ دو, ہم تمہیں تمہارا بچہ پروڈیوس کروا کے تمہاری بیوی سے ڈیلیور کرائیں گے. اچھا, اب اندر ہو کیا رہا ہے یہ بیوی کو بھی نہیں پتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک پوری مشینری فٹ کی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچے دانی بنائی ہے. پھر اس کا سارا جو بایو کیمیکل اور ہارمونل سسٹم ہے وہ سارا اس بچے کو تخلیق کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. نہ اسے پتا نہ ہمیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب اس کے سارے سٹیپس ہیں. کیا ہوتا ہے, یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو عورتوں کے یہ سائیکلز ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے کہ جو پیدا ہونے والے بچہ ہے اس کو خون کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خون جمع کر کے رکھا تھا یوٹرس کے اندر, کہ جو ہی وہ بچہ جو ہے وہ یوٹرس میں جا کر ایمبیڈ ہوگا تو وہ خون جو ہے اب وہ اس کے کام آنا شروع رہے گا, جو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ پورا جو ہے وہ ریزرو رکھا ہوا اس کے لیے. اور اگر حمل نہیں ٹھہرتا تو پھر عورت کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان میں جو سوراخ پیدا کر دیتا ہے یوٹرس کے اندر, اور وہ خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکل کر پھر 5, 10, 7 روز کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر نئے سرے سے وہ اللہ تعالیٰ وہ خون جمع کرے گا, پھر اگلے مہینے یہی پروسیس جو ہے وہ دہرایا جائے گا. لیکن اگر وہ حمل ٹھہر جاتا ہے, اور یہ مکے والوں کو
جو ان پڑھ تھے، کوئی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کے وہ ماہر نہیں تھے، لیکن ان کی آبزرویشن تھی کہ ان کی اونٹنیاں ہوں، ان کی بھیڑ بکریاں ہوں یا ان کی اپنی عورتیں ہوں، تو جب ارلی ابورٹ کرتے ہیں تو خون نکلتا ہے، ذرا لیٹ ہو جائے تو خون کے لوتھڑے جمع ہوا خون نکلتا ہے، اور پھر اور لیٹ ایبورشن ہوتی ہے تو ایک انفارم سا ماس نکلتا ہے، اور پھر زیادہ لیٹ ایبورشن ہوتی ہے یا ریگولر ڈیلیوری ہوتی ہے تو ایک باقاعدہ پوری طرح فارمڈ بچہ جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو یہ سٹیج میں مکے والوں کو پتا ہے، یہ کوئی سائنس کا یا ایمبریولوجی کا درس نہیں دیا جا رہا، اصل بات آگے آ رہی ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ نوٹ کروایا آپ کو کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ غور سے پڑھیں تو اصل میں وہ آخرت کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے تو کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو سنو، غور کرو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ پہلے انسان کی تخلیق ہے، اور پھر ہم نے اس نسل کو چلایا ایک نطفے سے، ایک بوند سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر ایک ماس سے، گوشت سے، جو کبھی فارمڈ ہوتا ہے اور کبھی انفارمڈ ہوتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر واضح کریں، تمہارے سامنے کھولیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر ہم اس حمل کو ٹھہراتے ہیں رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، ما نشاء، جتنا مدت چاہیں، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک لڑکے ایک بچے کی حیثیت سے، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی پختگی کو پہنچو، جوانی کو پہنچو۔ یہ بھی وہ سٹیج کے جو ہمارا روز کا ایکسپیرینس ہے کہ چھوٹا سا بچہ دنیا میں آتا ہے اور پھر دیکھتے 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 وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جوان مرد بن جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ہیں کہ جو جلدی چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ لوٹائے جاتے ہیں ایک رذیل عمر کی طرف، کہ جب انسان کسی کام کا نہیں رہتا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ جانتا ہو۔ یعنی یہ دو سٹیجز ہیں نا، ایک بچہ کچھ نہیں جانتا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بالغ ہوتا ہے، اور پھر میچور ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ اور پہلا سب سے اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کم سننے لگتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، اور پھر ایسی بھی عمر آتی ہے جو لاسٹ ایام ہوتے ہیں نا کسی شخص کی، جو فزیکل ڈیتھ کے نتیجے میں ہوتے ہیں، کہ پہلے وہ رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ دوست ہیں لاہور میں، تو یعنی آئی واز شاکڈ کہ ان کے بڑے گہرے دوست ان کے یہاں ملنے کے لیے آئے، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ وہ واش روم سے نکل کے آئے تو ان کے کمرے میں وہ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہا یہ آپ کی تعریف، یعنی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کو نہ پہچانے۔ تو پہلے جو ہے وہ ذرا جو چوتھے سرکل کے رشتہ دار ہیں ان کو پہچاننے سے انکاری ہوں گے، پھر تیسرے سرکل کے، پھر دوسرے سرکل سے، اور آخری جو دن ہوتے ہیں اس میں وہی شخص جو ہے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہ کیا ہے؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دوسری مثال دی، اور تم دیکھتے ہو زمین خشک پڑی ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، لیکن جب ہم اس پر میਂہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور طرح طرح کی پر رونق چیزیں اگاتی ہے۔ یعنی وہی زمین جو سال پہلے بنجر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی شخص اس پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور اوپر سے بھی بارش آ جاتی ہے۔ یہ نہری نظام کو آپ ذہن میں نہ رکھیں، بارانی جو نظام ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے ہل چلا دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فصل لہلہانے لگتی ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق،
ذالک، ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اوپر ذکر کیا نا کہ بندہ جو ہے وہ آئے گا، بڑا ہوگا، اور پھر ہر چیز بھول جائے گا، اور پھر آخر مر جائے گا۔ ایک ہی ذات ہے جس کو فنا نہیں ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ موت کیا؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور کنکلوژن کیا نکالا؟ وانہ یحیی الموتى، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا وان الساعۃ آتیۃ، کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام قبر والوں کو اٹھائے گا۔ اب پھر آیا ومن الناس من یجادل فی اللہ، پہلے بھی آیا نا کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آرگو کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اب علم کی تین قسمیں یہاں پر بیان کر دیں، کہ ایک ہے بنیادی طور پر انسان کا علم، جو انسان دنیا میں اپنے مشاہدے سے حاصل کرتا ہے، یہ پہلی کیٹیگری ہے علم کی۔ دوسری کیا ہے؟ ولا ہدن، وہ کیا ہے؟ انسان آرگومنٹ سے اور غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی تو علم ہوتا ہے نا، کہ ایک ہے ڈائریکٹ آبزرویشن، اور ایک ہے اس دنیا میں گھوم پھر کر اور آبزرویشن کے نتیجے ذریعے سے انسان آبجیکٹیوز اور کنکلوژنز نکالتا ہے، اور دو چار تو پہلے کر لیا تھا، اور اب A=B اور B=C تو اسے معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یس A=D بھی ہے، A=C بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ غور و فکر سے ہوا۔ یہ دوسرا علم ہے کہ انسان کو راستہ ملتا ہے، اچھا ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کا سارا جو کام ہے، یعنی آپ میں سے جو بھی جتنا سمارٹ ہے، وہ گیون انفارمیشن سے اچھے کنکلوژن نکال کر اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پھر ہدایت۔ اب تیسرا کیا ہے؟ ولا کتاب منیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ وحی کی روشنی ہے۔ یہ تین سورسز آف نالج ہیں کہ ان تینوں کے بغیر وہ اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ کامن سینس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور دلائل جیسے اوپر بیان کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر پورا انسان بنایا، اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ یہ آرگومنٹ سے ہو گیا۔ اور تیسرا وحی کا علم، یہ سب سے اہم علم ہے۔ ان تینوں کے بغیر بحث کرتا ہے اللہ کے بارے میں۔ اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ ان تینوں کے بغیر دنیا کے اور کسی مسئلے پر کوئی بحث سننے کو ہی تیار نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی شخص، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی شخص آپ کے ساتھ آرگو کرے کہ جس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ یعنی جو متعلقہ شعبہ ہے آپ کا، اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، تو کیا آپ اس سے بات بھی کرنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ اس مل میں ایک شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو وہ دوسرا آدمی جو گفتگو کر رہا ہے وہ کسی دوسرے مل میں یہی کام جو ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ آپ کو کوئی مشورہ دے گا کہ آپ غور سے سنیں گے کہ ہاں بھائی آپ کا کیا تجربہ ہے، آپ کے پیش نظر کیا ہوگا کہ میں اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤں، اور میں اپنی جو بھی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو میں امپروو کروں۔ لیکن ایک آدمی جس کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، اس کی تو بات آپ نہیں سنیں گے۔ لیکن اللہ کے بارے میں ہم بیکار بندے، ٹکے کے بندوں کی باتیں بھی سننے کو تیار ہیں، ان کی تحریریں پڑھنے کو تیار ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، من حرامی تے حجتاں ٹھیر، کہ کیونکہ ہمارے اپنے دل میں چور ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے، آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، تو ہم ان کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں اور ان تحریروں کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں بے بنیاد آرگومنٹس کی۔ ثانیہ اطفی، وہ تکبر کی وجہ سے اپنی گردن موڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات سننے سے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، بھٹکائے۔ یہ یعنی آج کے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ کالم کے کالم بڑے ہوئے ہیں
آپ جو ہیں وہ ٹی وی کے مذاکرے اور ٹی وی کے جو ان کے خطابات ہیں ان کو سنتے ہیں، وہ سب کس مقصد کے لیے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، گمراہ کریں۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم قیامت کے دن بھی اس کو دیکھتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور اسے کہیں گے کہ یہی ہے وہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، تمہارے دونوں ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی اپنی ہی کمائی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہرگز ظالم نہیں ہے کہ انہیں بلا وجہ جہنم میں جھونک دے۔ یہ انسان کی اپنی کمائی، اپنی بغاوت، اپنا تکبر ہوگا جس کے نتیجے میں اسے جہنم دیکھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول